السلام علیکم ایوری ون۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو، وہ تو پل بھر میں نصیب بدل سکتا ہے۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو۔ اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ کے فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہارے من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے۔ بس تم اپنے پیارے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اسے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پر کیوں لایا ہے، تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعائیں بے یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو وہ ہر چیز تمہیں ایسی ناممکن لگ رہی ہے، اور جو چیز نصیب میں نہیں وہ بھی تمہیں یقین سے پا لو گے۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں، اس میں عاجزی نہیں آئے گی، دل میں نور نہیں آتا ہے۔ جب وہ ٹوٹتا ہے، جب انسان ٹھکرایا جاتا ہے، تبھی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کے اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہوتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہیں، اور پھر تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہیں جہاں معجزے ہوتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے۔ کبھی کبھی انسان لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے، پہرے آخری امید رات کی تنہائی میں تہجد کے سجدوں میں آنسوؤں سے اللہ سے باتیں کرنا ہوتا ہے، اور دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے، بیمار صحت یاب ہوتے ہیں، کھوئے ہوئے مل جاتے ہیں، مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں، غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، بے شک سب میرے اللہ کی حکم سے ہوتا ہے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تہجد تک پہنچنا تمہارا بے وجہ تو نہیں، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونے والا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی اس سے بہتر اور کیا ہو سکتی ہے؟ جب اللہ کسی کی رضا کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، تو پھر تمہارے دل کا بار بار اللہ سے رجوع کرنا، اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ جو ہاتھوں میں اتنی جان ڈال دیتا ہے کہ دعا کے لیے اٹھ سکیں، پھر وہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج کیوں نہیں رکھے گا؟ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے ڈالنے کے تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہ ہو سکا۔ کبھی کبھی انسان کا یقین اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی اللہ کی طرف سے ہونے والے کسی معجزے کے انتظار میں ہوتا ہے۔
اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے کہ جیسے اس پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ Thanks for watching. If you like my video, so like, share and subscribe. Until next time, Allah Hafiz.